لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة الصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جنہوں نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک محنت اور مشقت کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا۔ معزز خواتین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ صف سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور جب وہ لوگ ان لوگوں نے منہ پھیرا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیے کریمہ میں اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ میرے راستے سے منہ موڑتے ہیں، جو لوگ میرے راستے سے انحراف کرتے ہیں، تو میں ان کے دلوں کو ایسا بنا دیتا ہوں کہ وہ کہیں پہ سکون ان کو میسر نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں پہ رائے راست نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم پہلے ٹکڑے کے ساتھ اس آیت کو ریلیٹ کریں گے ادھر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ظالم یہاں پر مراد نہیں ہے جو دوسروں پر ظلم کرے گا، یہاں پر مراد وہ شخص ہے جو خود پر ظلم کرے گا، جو اپنے نفس پر ظلم کرے گا، جو اپنی روح پر ظلم کرے گا، جو اپنی ضمیر پر ظلم کرے گا، اس کی روح کی غذا کو چھوڑ کر اس کو دوسری کوئی غذا فراہم کرے گا جو اس کے موافق نہ ہوگی۔ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، جب ہم جسم کو اس کے مخالف غذا دے دیتے ہیں تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب روح کو اس کے مخالف غذا مل جاتی ہے تو وہ روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ گویا کہ وہ شخص اپنے روح پر، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظالموں میں شمار نہ کرے، وہ ہمیں ظالموں کی کیٹیگری سے بہت کوسوں دور رکھے، آمین۔ اسلام نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اور صالح معاشرے کو تشکیل دینے اور تعمیر کرنے کی ترغیب دی۔ اسلام میں ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے، جائز و ناجائز کے حدود کو بتایا گیا ہے۔ جو ہم اشیاء خورد و نوش یعنی جو ہم کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان میں کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے، سب کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے۔ جو چیزیں ایک انسان کی صحت ظاہری اور باطنی کے لیے خطرناک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حقیقتوں کو اجاگر کیا ہے، اور جن چیزوں سے صرف ایک فرد ہی تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچتا بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بربادی کے گھڑے میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔
کھانے پینے کی کن چیزوں کا اثر اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی پڑتا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے خسارے سے بھی وہ دوچار ہوتا ہے، اس کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے سکھایا۔ اسلام نے انسانوں کو دین و دنیا کی زندگی کے تمام بہترین اصول و آداب سے نوازا ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جس نے کسی بھی موقع پر ایک انسان کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس دین کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ معتدل دین ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اعتدال کا راستہ اختیار کر لیجئے، آپ درمیانی راستہ اختیار کر دیجئے، نہ ہی شدت والا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، نہ ہی وہ جو بالکل ڈھیل والا راستہ ہو۔ تو اسی راستے کا نام ہے صراط المستقیم۔ چونکہ آپ لوگوں کو ابھی بتایا گیا ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے آج، موضوع کا عنوان ہے ہمارے منشیات کی بڑھتی شرح، ان کا اسباب اور اس کا سدباب۔ تو پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات ہم کس کو کہتے ہیں۔ جب ہم کثرت کے ساتھ کسی ایسی چیز کو استعمال کرتے ہیں جن سے انسان کے جسم، حافظہ، دماغ، کردار پر برے اثرات پڑتے ہیں، تو اور اس کی وجہ سے انسان اپنا جو قوت ہے، اپنی قوت باختہ جو ہے، اس کو کھو بیٹھتا ہے، اسی کا نام جو ہے منشیات ہے۔ یہ چیز زیادہ تر پہل کن اشخاص میں پائی جاتی تھی، کن لوگوں میں پائی جاتی تھی؟ وہ لوگ جو جسمانی اور جذباتی طور سے حوصلہ شکنی کا شکار ہوتے تھے، یا ان لوگوں میں جو بے روزگاری، گھریلو جھگڑے، مفلسی جیسے سماجی بدحالی کا شکار ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں یہی چیزیں جو تھی، پھر یہ بے روزگاری، گھریلو جھگڑے، پہلے یہ چیزیں بنتی تھی نشہ کرنے کی وجہ، لیکن آج کل نشہ ہی وجہ بنتی ہے ان چیزوں کی۔ رب کائنات نے جب انسان کو جس مقدس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، آج وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں ملوث ہو کر اپنی مقصد تخلیق کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے جس انسان کو اشرف المخلوقات کہہ کر پکارا تھا، کراؤن آف کریشن کہہ کر پکارا تھا، آج وہ ایسے جرائم میں مبتلا ہے کہ ہمارے سامنے آئے دن وہ جرائم ہوتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے آئے دن وہ فسادات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ تباہی کی دہلیز پہ کھڑا ہے۔ پہل یہ وبا، منشیات کی بیماری جو تھی صرف مردوں میں پائی جاتی تھی، لیکن آج کل ہماری مائیں، ہماری بہنیں، جنہیں شاہینی صفات کا ہونا چاہیے تھا، جنہیں اعلیٰ کردار، باوقار ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ایسے جرائم میں مبتلا ہیں جو انہیں کئی برائیوں پر ورگلاتی ہیں۔ عورتوں میں پھیلی منشیات کی لت نے ہمارے معاشرے اور سماج کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ معزز سامعین، منشیات کا نشہ جو ہے، یہ ایک ایسا دھیمک ہے جو سکون کے دھوکے سے شروع ہوتا ہے، لیکن انسان کو تباہی کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جسے ایک بار لگ جاتی ہے، تاعمر وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا ہے، اور عمر ڈھلتے ہی وہ شخص دردناک عذاب میں لمحہ لمحہ مرتا ہے، اور اس کی موت اس کی نہیں بلکہ اس کی خوشیوں کی، اس کی خواہشات کی، اس کی تمناؤں کی موت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے اس کا پتہ چلتا ہے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ سورۃ 3 کی آیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحتاً یہ بات کہہ دی ہے کہ کائنات میں اس مخلوق سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت چیز نہیں ہے، باوقار چیز نہیں ہے۔ تو یہ عزت اور شرف اس انسان کو اسی وجہ سے ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و شعور سے نوازا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر اور شر کو پہچاننے کا اختیار بخشا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں نیکی اور گناہ کا مادہ رکھ کر اسے دنیا کے دارالامتحان میں بھیجا تھا. اس دنیا میں آنے کے بعد جب یہ انسان ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی عقل متاثر ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو انسانی پیدائش کا اصل مقصد اس سے فوت ہو جاتا ہے. جو اصل مقصد کیا ہے، جس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے، جس کی وضاحت ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. لیکن جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ باقی خرافات میں لگ جاتا ہے، تو وہ اپنے اصلی مقصد کو فوت کر بیٹھتا ہے. اور پھر اس کی مثال اس جانور کی طرح ہوتی ہے جس میں عقل و تدبر کی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے شرف کے لیے، اس لیے اسی کی شرف کی وجہ سے تمام ان چیزوں سے دور رکھا ہے، تمام ان چیزوں سے منع فرمایا ہے جو اس کے مقصد تخلیق کے مخالف ہوں. تو بہرحال جو یہ منشیات ہے یہ بھی انہی مخالف چیزوں میں سے ایک چیز ہے. جو اگر ہم منشیات کو دیکھیں گے، اس کے ایک دینی اثرات بھی بہت سارے ہیں، اس کی دین پر بھی اثرات پڑتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کی زندگی پر بھی، جسم پر بھی اس کے بہت سارے اثرات پڑتے ہیں. اگر ہم دینی اثرات کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کی بنا پر جو عزت بخشی ہے اس چیز کے استعمال سے وہ محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ایک انسان نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، جب ایک انسان ڈرگس کا یوز کرتا ہے، اس کے بعد اس کی جو عقل ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھلا بیٹھتا ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے وہ اس چیز سے، جس چیز کی وجہ سے اس کو عزت ملی تھی، وہ اس چیز کو ہی کھو دیتا ہے. اور جب وہ چیز ہی نہیں ہے اس میں، تو وہ اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے. اسی چیز کے استعمال کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے. اللہ کے ذکر سے جو انسان غافل رہتا ہے تو شیطان کا وہ آسانی سے شکار ہو جاتا ہے. اب دنیاوی لحاظ سے اگر ہم اس چیز کے نقصانات کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں. جن امراض کا آج سے پہلے ہم نے نام تک بھی نہیں سنا تھا، آج ان امراض کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ امراض ایسے ہیں جو صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے اس چیز میں کیا شامل ہے، کون کون سی چیزیں اس میں آتی ہے، اس میں شراب، چرس، سگریٹ، آج کل کے دور میں جو ڈرگس یوز کیے جاتے ہیں، اور باقی چیزیں جو انسان کے ہوش و حواس کو ختم کر دیتا ہے، وہ سب چیزیں شامل ہیں. اتنا ہی نہیں، آج کل کے دور میں ایک ایک ایسی پالیسیز بنائی گئی ہے جو بنا ڈرگس لیے، بنا سگریٹ پیے انسان پھر بھی نشے میں رہتا ہے. اور وہ چیزیں کچھ اس طرح سے ہیں. جب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا نشہ بن گیا ہے آج کل کے دور میں، کہ جب ایک انسان سوشل میڈیا یوز کرنے لگتا ہے، سٹارٹ کرتا ہے، تو ایک لڑکی جو ہے وہ ہر سوشل میڈیا ایپ کو جب تک نہ کھولے گی تب تک وہ اس فون کو بند نہیں رکھتی ہے. تو یہ چیز کیا ہے، کون سی چیز اس کو فون کو تب تک بند کرنے نہیں دیتی ہے جب تک نہ وہ ساری چیزوں کو ایک بار تلاشے نہیں. وہ یہی نشہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ سیریلز کا نشہ ہے. اتنا نشہ چڑھ گیا ہے کہ جب تک نہ ایک لڑکی ہر ایپیسوڈ کو مکمل طریقے سے دیکھے تب تک وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے کہ اگر اس کا ایک ایپیسوڈ اس کا مس ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے سکونی آ جاتی ہے، اس کے اندر اطمینان ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیز کون سی چیز ہے جو اس کے اندر سکون ختم کرتا ہے؟ یہ وہی نشہ ہے جو اس نے بظاہر تو نشہ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے اس سیریل دیکھنے میں، اس کے اس سوشل میڈیا ایپ یوز کرنے میں نشہ تھا، جس نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. جس ٹائم کے لیے وہ
اس چیز کو دیکھ رہی تھی، اس ٹائم کے لیے وہاں سے نماز کا وقت چلا جاتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، گویا کہ اس نے اس کو نماز سے غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اور جب ہم منشیات کی، جب ہم نشہ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جو چیز انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ چیز نشہ ہوتی ہے۔ تو یہ سیریلز، یہ سوشل میڈیا ایک لڑکی کو، ایک انسان کو دور کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ چیز بھی کس میں شامل ہوتی ہے؟ یہ بھی نشہ میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل، چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ وبا صرف مردوں میں نہیں رہی ہے، بلکہ آج کل جو ایک عورت ہے وہ مردوں سے زیادہ اس میں ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ فیشن کے طور پر، ہماری بہنیں، ہماری مائیں فیشن کے طور پر سگریٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ وجہ صرف سوشل میڈیا ہے۔ جب وہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، وہاں پر کسی فوٹو دیکھتی ہے کہ اس نے سگریٹ پیتے پیتے فوٹو اپلوڈ کی ہے اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اس کے دل میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں۔ پہلے پہل تو وہ کیا کرتی ہے، بنا جلائے ہوئے سگریٹ ہاتھ میں رکھ کر فوٹو اٹھاتی ہے، دوسری بار جب فوٹو اٹھاتی ہے تو جلاتی ہے سگریٹ لیکن پیتی نہیں ہے، اور تیسری بار جب سگریٹ جلاتی ہے تو اس وقت وہ پیتی بھی ہے، اس کو لیکن احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے، جب وہ پیتی ہے اور اس نے وہ ایک اختیاری طور پر اس کو پہلے استعمال کیا تھا، اس نے پہلے شوق کے طور پر اس کو استعمال کیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کی ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ یہ لڑکی یہ اس چیز سے دور نہیں رہ پاتی ہے پھر، اور اتنا اس میں ملوث ہوتی ہے کہ یہ اس کے دماغ بالکل اس کے مکمل طور پر اس لڑکی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے گھر بار کو، معاشرے کو، پورے ملک کو، قوم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جتنی بھی قوم کے کسی بھی قوم کے لیے اصل قوت جو ہے اس کی عورتیں ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ عورتیں تہذیب یافتہ ہوں گی، جتنی زیادہ عورتیں باوقار ہوں گی، اتنا زیادہ اس کی فیملی باوقار تہذیب یافتہ ہوگی، اور جتنی زیادہ ایک فیملی تہذیب یافتہ ہوگی، اتنا زیادہ ایک معاشرہ تہذیب یافتہ ہوگا، جتنا زیادہ معاشرہ تہذیب یافتہ ہوگا اتنی زیادہ قوم تہذیب یافتہ ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کی عورتیں مردوں سے زیادہ ان چیزوں میں ملوث ہے، ان خرافات میں ملوث ہے جن چیزوں میں پہلے مرد بھی نہیں ہوا کرتا تھا ملوث، لیکن آج کل ہم ان میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے درمیان، ہمارے اندر ہر وقت کیا رہتا ہے، پریشانیاں رہتی ہے، ہمارے اندر ہر وقت ایک نیگیٹیوٹی رہتی ہے، ہمارے اندر ہر وقت سے انسیکیورٹی ہوتی ہے، ہم ہر وقت خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر سب سے بہت بڑی چیز جو عام طور پر پائی جاتی ہے آج کل، وہ ہے ہارمونل امبیلنس۔ ہارمون ایک لڑکی کے اندر امبیلنسمنٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسی نشے کی وجہ سے، چاہے وہ نشہ ور چیزوں کا استعمال کرے یا چاہے وہ چیزیں استعمال کرے جو اس کے لیے نشہ بن جاتی ہے، پھر ان کی وجہ سے اس کی پیدائش، بچے کی پیدائش کے وقت پیدائش میں نقص پیدا ہوتا ہے، اور عموماً اس کے بچے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت میں صبر و تحمل ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت، آج کل ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں کہ ایک عورت ذرا ذرا سی بات پر جھگڑنے لگتی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا یہ کس چیز کا پھل ہے، یہ کس چیز کا رزلٹ ہے۔ رزلٹ ہوتا ہے اسی چیز کا کہ ہم وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ایکسس استعمال کرتے ہیں، حد سے زیادہ استعمال کرنے لگتے ہیں، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، جس چیز کی طرف ہمارا وہم و گمان نہیں جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بھیانک ثابت ہو جائیں گی۔ اس منشیات جو ہیں یہ ایک زہر قاتل بن گیا ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اس زہر قاتل کی ہی وجہ سے معاشرے سے اخلاقی قدروں، معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی قدروں سے محروم ہو گیا ہے۔ معاشرے سے عفت، عزت، حیا کا احساس مٹتا چلا جا رہا ہے، گھر ویران ہو رہے ہیں،
اگر ہم دیکھیں گے آج کل کے، ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے، آج آج کل ہم طلاقوں کی زیادہ شرح بڑھ رہی ہے آج کل کے دور میں. وہ کیوں ہے؟ وہ بھی اسی وجہ سے ہے. کہیں نہ کہیں یہی نشہ وجہ ہوتی ہے، چاہے وہ نشہ ہو جو ہم یوز کرتے ہیں، چاہے وہ نشہ ہو جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہوتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں فرمایا ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، نشہ آور چیز کی زیادہ اور کم ہر مقدار حرام ہے. تو یہ ایک ایسی بھیانک چیز ہے جس کے اثرات سے معاشرے کا ہر طبقہ پریشان ہے. خاندان کبھی نوجوانوں سے پریشان ہے، وہ خاندان کبھی ان عورتوں سے پریشان ہے جو گھروں میں شوہروں اور بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہے. شروع میں جب ہماری بہن اس چیز کا استعمال کرتی ہے تو بڑے شوق سے کرنے لگتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ جب استعمال کرتی ہے سگریٹ کو تو بڑے شوق سے کرنے لگتی ہے. جسٹ فار فوٹوز، جسٹ فار ٹو کلک فوٹوز، صرف فوٹو کھینچنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے، ان چیزوں کا استعمال کرتی ہے. لیکن دھیرے دھیرے اس کو ان چیزوں کا اتنا چسکا لگتا ہے گویا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے. اپنے نشے کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاتی ہے. اپنے نشے کے حصول کے لیے وہ گھر بار، گھر کی چیزیں، ہر ایک چیز کو ختم کر دیتی ہے. یہاں تک کہ آج کل یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک لڑکی اسی نشے کی وجہ سے اپنی عزت و عصمت کو بیچنے کے پر آمادہ ہو جاتی ہے. جس عزت و عصمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین اسلام میں ہمیں ہر لیول پر ہر ایک الگ مقام رکھا تھا. بحیثیت ماں ہمارا الگ مقام تھا، بحیثیت بیٹی ہمارا الگ مقام تھا، بحیثیت بیوی ہمارا الگ مقام تھا، بحیثیت بہن ہمارا الگ مقام تھا. لیکن ان چیزوں کا استعمال کرتے کرتے ہم اتنا ان میں ملوث ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کس چیز کو کھو رہے ہیں، ہم کس وقار کو کھو رہے ہیں، ہم کس عزت کو کھو رہے ہیں. اصل میں جو ویسٹ میں لبرلزم کی ایک ویو چلی تھی جس میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا، the less clothes you wear more freedom you have، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک عورت کو اس کے سامنے ہر چیز اس طریقے سے پیش کی گئی کہ عورت تیار ہو گئی اس چیز کے لیے کہ وہ خود کو پریزنٹ کرے ایز اے آبجیکٹ. تو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے اندر ایک نشہ بن جاتا ہے کہ میں ہر چیز کے پیکٹ پر ہوں، میں ہر جگہ، میرا ایڈ ہر جگہ دیکھا جائے، یہ اس کا ایک نشہ بن جاتا ہے. پھر جتنی زیادہ ایک لڑکی سوشل میڈیا کو یوز کرتی جائے گی اتنا زیادہ اس کے اندر ہر چیز کا نشہ بڑھتا جائے گا، ٹرینڈز کا نشہ بڑھتا جائے گا، ٹرینڈز کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا جائے گا، وہ اللہ کے دین سے دور ہوتی جائے گی، اللہ کے ذکر سے دور ہوتی جائے گی. کیونکہ دن بدن نئے نئے ٹرینڈز آتے جاتے ہیں، وہ نئی ٹرینڈز کو کرتی جاتی ہے، وہ نئی ٹرینڈز میں مشغول ہوتی جاتی ہے، اس کو اپنا مقام بالکل بالکل ہی بھول جاتا ہے. اس کو یاد نہیں رہتا ہے کہ میرا کیا مقام تھا، مجھے کس مقام پر رکھا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتنا بلند مقام عطا کیا تھا. تو معزز سامعات، اس کا ایک بیسک جو ہے، بیسک ریزن جو ہے، بیسک وجہ جو اس کی ہے وہ ہے کہ ہم دین سے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. ہم نے دین کو بالکل پس پشت چھوڑا ہے، ہم نے اپنی آئیڈینٹی کھوئی ہے. تبھی جا کے جب ایک انسان اپنی اصل کو کھوتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں کہاں کی طرف جا رہا ہوں، میں کس چیز کو لے کر جا رہا ہوں. دوسری وجہ جو اس کی ہے وہ ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں، ہم نے موت کی یاد کو غافل، ہم موت کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں. ہم نے آخرت کی فکر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو دلوں سے بالکل ختم کر دیا ہے. تبھی جا کر ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں ان خرافات میں، ہم ان نشہ آور چیزوں میں اتنا بڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی لت لگ جاتی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. انہی ٹرینڈز کو فالو کرنے کی وجہ سے
ایک لڑکی میں جو ہے ایک انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے جب وہ ایک سیریل دیکھتی ہے. ادھر وہ دیکھتی ہے ہر روز ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کو سسرال میں اس کے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، تو اس کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں بھائی اگر میں نے شادی کر دی میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا. وہ شادی سے انسیکیور فیل کرتی ہے خود کو، وہ خود کو بولتی ہے کہ نہیں نہیں میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. یہ کس کی وجہ تھی؟ اگر اس نے سیرت پڑھی ہوتی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر اس نے سیرت پڑھی ہوتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی جو خوشحال زندگی تھی شادی شدہ کی، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ ایک خود کو ایک موٹیویشن اس کو ملتا. لیکن چونکہ ہمارے لیے ہمارا دین کچھ معنی نہیں رکھتا ہے آج کل، صرف معنی رکھتا ہے ہمارے لیے جو وہ ہے ٹرینڈز. معزز سامعات، تو ان کا مداوع ہمارے اسلام میں رکھا گیا ہے. ہر چیز جو اسلام میں رکھی گئی ہے، اگر کوئی بیماری ہوگی ساتھ میں اس کا علاج بھی رکھا گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں اگر اس کے مداوے میں کرنی ہے، اگر ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، اس کا روک تھام کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی جو ہمارا مینٹل ہیلتھ جو ہے، مینٹل پیس جو ہمارا ڈسٹرب ہو گیا ہے اس چیز کی وجہ سے، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ٹرینڈز کو یک طرف چھوڑنا ہے، ہمیں ٹرینڈز کو فالو کرنا بند کرنا ہے. جب ہم ایسا کریں گے تو دوسری چیز کیا کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن، اپنا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ بنائیں گے. ہم قرآن پاک سے اپنا رابطہ جوڑیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسی چیز میں مکمل سکون ہے. یہی چیز وہ ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. باقی چیزیں دلوں کو اطمینان نہیں بخش سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، دلوں کا سکون نشاور چیزوں میں نہیں ہے. دلوں کا سکون سوشل میڈیا پہ مت ڈھونڈو، دلوں کا سکون کسی اور چیز جگہ مت ڈھونڈو. دلوں کا سکون جو ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیا کیا شمار ہوتا ہے؟ نماز شمار ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت شمار ہوتی ہے، دعا شمار ہوتی ہے، دعائیں کرنا، ذکر کرنا اللہ کا، وہ سب چیزیں اسی چیز میں شمار ہوتی ہے جو ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے. ہمارے اندر جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے جب ہم عام تو اکثر بیشتر آج کل یا جو ہم نشہ کرتے ہیں یا جو ہم سوشل میڈیا جو بیسک ریزن بنتی ہے آج کل کے نشے کی، تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، ہم وہاں پر کسی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں وہاں پر کہ وہ کافی مطلب ہائی لکشریس لائف جی رہی ہوتی ہے. ہمارے اندر یہ چیز ہوتا ہے کہ یہی اس لکشریس لائف یہ کیوں گزاری ہے، میں کیوں نہیں گزاری ہوں، میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں. تو ہمارے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. ہم ان چیزوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہم سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور سکون کی تلاش کرتے کرتے ہم کہاں کی اور چلے جاتے ہیں؟ ہم نشے میں وہ سکون ڈھونڈتے ہیں. لیکن نشے میں وہ میری پیاری بہنوں، نشے میں وہ سکون نہیں ہے. وہ سکون کس میں ہے؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ہے. وہ سکون جو ہے اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے میں ہے. وہ سکون جو ہے رب کا کلام پاک پڑھنے میں ہے. وہ سکون ہمیں سانگ سننے میں نہیں ملے گا. آج کل کی اور ایک جو نشہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ سوتے وقت کانوں میں ایئر فون ڈال دو، سانگز آن کر دو، خود سے چلتا جائے گا، رات گزر جاتی ہے، ہمیں تب تک نیند نہیں آتی ہے جب تک نہ ہمارے کانوں میں ایئر فونز ہو اور سانگز بج رہے ہوں. یہ ایک نشہ ہے. ایک دن بند کر کے دیکھیے تو نیند نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ ایک نشہ بن گیا ہے ہمارے لیے. تو ہمیں ایک عادت ڈالنی ہے اس چیز کی. اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھنا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ اللہ کے ذکر میں ہے. میری پیاری
ماں اور بہنوں، جو زندگی ہے یہ بہت مشکل ہے. اس میں یہ ایک سمندر کی مانند ہے جس میں ہر طرح کی لہر پائیں گے ہم. کبھی تیز لہر آئے گی، کبھی دھیمی لہر آئے گی. تو ایک عورت کو ہمیشہ ان لہروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. تو وہ مقابلہ کے لیے تیار ایسے نہیں رہے گی کہ وہ سوشل میڈیا پہ جائے گی، وہاں پر دیکھے گی کہ اگر اس زندگی میں ہمیں یہ مشکل آ جائے ہم اس کا مداوع کیسے کریں گے، ہم اس کے ساتھ کیسے لڑیں گے. نہیں، سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے انسان ہونے چاہیے خود کے لیے جو خود سے محبت کر رہے ہوں. خود کے ساتھ ہم محبت کرنی چاہیے، اپنی پوزیشن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. تبھی جا کر اگر ہم پردہ کرتے ہوں اور راستے میں ہمیں کوئی کہے ارے یہ تو دھکیانوس لڑکی ہے، یہ تو دیکھو بابا آدم کے زمانے کی لڑکی ہے، اس نے دیکھو پورا اپنا آپ ڈھانکا ہے، تو ہمیں اس چیز سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. بیکاز وی لو آور سیلوز، بیکاز وی لو آور پوزیشن. ہم کس مقام پہ ہیں، ہم کس جگہ ہیں ہمیں معلوم ہے. ہم خود سے پیار کرتے ہیں، ہم خود سے محبت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ چیز. تو ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا. دوسری چیز جو کیا ہے اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں ایک اوتھینٹک نالج ہونی چاہیے اسلام کی، قرآن پاک کی. تب جا کے اگر ہمارے خلاف کتنی بھی انگلیاں اٹھیں گی، ہمارے پردے کے خلاف کتنی بھی انگلیاں اٹھیں گی، ہمارے لیے کتنی بھی آوازیں اٹھیں گی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم ان آوازوں کا، ہم ان انگلیوں کا جواب ایک اوتھینٹک بات سے دیں گے جب ہمارے اندر دین کی نالج ہوگی، جب ہمارے اندر اسلام کا علم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے کوسوں دور چلے گئے ہیں، ہمیں دین کا علم ہی نہیں ہے. تبھی جا کے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے، ہمیں کوئی اسلام کے بارے میں ہمارے پردے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ہمارے کیریکٹر پہ کوئی بات کرتا ہے، ہمارے سوشل میڈیا نہ یوز کرنے پہ کوئی بات کرتا ہے، تو ہم کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں اس کو. لیکن جب ہمارے لیے ہمارے اندر اسلام کی نالج ہوگی، اسلام کا علم ہوگا، ہم نے اسلام کو واقعتاً پڑھا ہوگا، تب جا کے ہمارے لیے ہم اس کا مقابلہ آرام سے اور بالکل ڈٹ کے کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے ہمارے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے لیے، یہ ایک ہتھیار ہے ہمارے لیے. یہی چیز جو ہے، یہی تیاری ہمیں کر کے رکھنی ہے اپنی اس زندگی میں. جو بھی ہمارے ساتھ مشکل پیش آ جائے اس مشکل کے ساتھ لڑنے کے لیے کہ ہم دین میں بالکل محو ہو جائیں، ٹرینڈز کو چھوڑ دیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف اسلام کو پڑھیں، اسلام کو دیکھیں، اسلام کو جانچیں کہ وہ ہم سے کیا بتا رہا ہے. ہماری تمام انسیکیورٹیز، ہماری تمام نیگیٹیوٹی، ہماری تمام جو مشکلات ہیں، ہم جن جن چیزوں کا سامنا کرتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ اسی کے ساتھ بالکل مٹ جائے گا. کیونکہ جتنا ہم دین کے قریب ہو جائیں گے اتنا ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے لیے ہمارے مشکلات آسان کرتا جائے گا، اتنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے راستے جو ہیں وہ ہموار کرتے جائیں گے. کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے نازل کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو آج جو ہم نشہ دیکھتے ہیں، نشے میں ملوث ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف وجہ ایک ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقام کیا تھا اور ہم کس چیز کے بدلے کیا چیز لے رہے ہیں. ہم نے اسلام کو فالو کرنے کے بجائے ہم نے باقی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ پریشانیوں میں ملوث ہوتے ہیں، ہمیں کبھی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو صرف بات یہ ہے کہ ہمیں ایک یہ چیز کرنی ہے کہ ہمیں اپنے ٹرینڈز کو فالو کرنا بند کرنا ہے، اپنے اسلام کو فالو کرنا شروع کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں، یا رب العالمین،
یا مالک الملک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جتنے بھی آج تک ہمیں گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کو ہم سے مٹا دیجئے، اور ہمارے دلوں میں قرآن کا نور بھر دیجئے، ہمارے دلوں کو ابدی سکون سے بھر دیجئے یا الہ العالمین۔ مسلمان خواتین کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے، جو بھی جس کے اندر بھی جو چیز ہے، اس کو حل کر دیجئے، اس کو دور فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔